بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز بھائی اور دوستو، آج کی اس ویڈیو میں رمضان کے بابرکت مہینے میں آپ کو ایک ایسا خاص عمل بتانے جا رہا ہوں جو ہر مسلمان کے لیے زندگی بدل سکتا ہے، اور وہ عمل ہے نماز حاجت کا۔ جی ہاں، یہ وہ دعا ہے جسے مانگنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی حاجت کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ اسے کبھی مایوس نہیں کرتا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ نماز حاجت کا طریقہ کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اور ایک ایسا تاریخی واقعہ جو آپ کے ایمان کو مزید پختہ کر دے گا۔ نماز حاجت ادا کرنے کا طریقہ نہایت آسان ہے۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے 2 رکعت یا 4 رکعت نفل نماز ادا کر لینی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے اور کوئی مختصر سورت، مثلا سورہ اخلاص، سورہ فلق یا سورہ ناس کو اس کے بعد پڑھیے۔ نماز کے بعد سلام پھیرے، ہاتھ اٹھائے اور دل میں نیت رکھے۔ معزز بھائی اور دوستو، آپ لوگ 2 رکعت بھی نماز حاجت پڑھ سکتے ہیں، آپ لوگ 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ معزز بھائی اور دوستو، اس بات کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے کہ جس وقت آپ لوگ نماز حاجت ادا کر رہے ہو وہ مکروہ وقت نہ ہو۔ مثال کے طور پر جب صبح سورج طلوع ہو رہا ہو، یا زوال کا وقت ہو، یا سورج غروب ہونے لگے، تو یہ وہ اوقات ہے کہ جن میں نفل نمازیں پڑھنا مکروہ ہے۔ آپ لوگ کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، تو اس بات کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ صبح فجر کی نماز کے بعد بھی اور عصر کی نماز کے بعد بھی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ باقی جو بھی آپ لوگوں کے لیے جو وقت آسان لگے، آپ لوگ اس وقت میں نماز حاجت پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ لوگ نماز حاجت مکمل کریں، اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے لیے دعا مانگنی ہے، جو آپ کی حاجت ہو، جو آپ کی پریشانی ہو، جو آپ کی مشکل ہو۔ آپ لوگ دعا کریں، اللہ میری ہر مشکل کو آسان کر دے، میری جائز حاجات قبول فرما دے، میری زندگی میں برکت ڈال دے۔ معزز دوستو، تسلسل کے ساتھ جو انسان دعا مانگے اور یقین کے ساتھ دعا مانگے کہ میری دعائیں اللہ تبارک و تعالی سن رہا ہے، میری فریاد اللہ تبارک و تعالی سن رہا ہے، تو اس کی دعائیں اللہ تعالی قبول فرماتے ہیں، اس کی دعاؤں میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو شخص اپنی حاجت کے لیے خلوصی نیت سے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے کبھی مایوس نہیں کرتا۔ نماز حاجت زیادہ مستحب یہ ہے کہ آپ لوگ رات کے آخری حصے میں یا رمضان کے شبوں میں، کیونکہ یہ وقت دعا کے قبول ہونے کا افضل وقت ہے، لہٰذا آپ لوگ تہجد کے لیے اگر اٹھے تو تہجد کے وقت نماز حاجت ادا کریں۔ نماز حاجت کی فضیلت کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو اس وقت تک رد نہیں کرتا جب بندہ خلوص نیت کے ساتھ دعا کرے۔ یعنی جو انسان خلوص کے ساتھ دعا مانگتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص نے مسلسل نماز حاجت پڑھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعائیں قبول کر کے اس کی زندگی بدل دی۔ فضیلت کا سب سے بڑا پہلو یہی ہے کہ یہ ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور دل میں سکون پیدا کرتا ہے۔ معزز دوستو، ایک مرتبہ ایک غریب عورت جس کی زندگی مشکلات سے بری ہوئی تھی، اس نے رمضان المبارک میں مسلسل نماز حاجت پڑھی۔ وہ دعا کرتی رہی، اے اللہ میری زندگی میں آسانی عطا فرما، میرے رزق میں برکت ڈال دے اور میرے گھر والوں کو خوشیاں نصیب فرما۔ کچھ دن بعد اللہ تعالیٰ نے اسے ایک چھوٹا کاروبار دیا، جس سے نہ صرف اس کا رزق بڑھا بلکہ اس کے گھر میں سکون اور برکت آ گئی۔
ایسے بے شمار واقعات ہمارے بزرگوں کی زندگیوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں، جیسے کہ علماء اور صحابہ کی روایتیں جو ہمیں تسلسل اور ایمان کی اہمیت بتاتی ہے۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں نماز حاجت کی برکتیں عطا فرما، ہماری جائز حاجات قبول فرما، ہمارے دلوں کو نور ایمان سے بھر دے اور ہمیں رمضان کی تمام برکتیں نصیب فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے معزز بھائیوں اور بہنوں، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔